أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Father, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ik heb zojuist uit de Heilige Koran, hoofdstuk 2, vers 183 en 184 voor u gereciteerd, waar Allah subhanahu wa ta'ala zegt: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے روزے ضروری ٹھہرائی گئی ہیں جیسے کہ ان لوگوں کے لیے ضروری ٹھہرائے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔ چند دن پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دنوں سے گنتی پوری کی جائے، اور جو اس میں مشقت پاتے ہیں ایک مسکین کو کھانا فدیہ دے۔ روزہ کی طاقت نہ رکھنے والوں کے بیان میں مسافر اور بیمار کو روزہ نہ رکھا چاہیے، بلکہ سفر اور بیماری کی بات جتنی روزے چھوٹے ہوں ان کا قضا بعد میں یعنی کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مسافر اور مریض تو نہیں مگر باوجود اس کے روزہ رکھنے سے سخت مجبور ہے۔ مثلا بہت بوڑھے مرد اور بہت بوڑھی عورتیں یا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں۔ بعض مفسرین نے ایسے مجبور لوگوں کو بھی بیماروں میں شامل کیا ہے، لیکن اگر الفاظ کے معنی کو علق میں سمجھ میں آنے سے اس طرح پھیر کر وجہ بیان کرنی ہو تو دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو مریض نہ کہلا سکے، کیونکہ علاج کے لحاظ سے تو قریباً ہر ایک شخص کی جو صحت ہے یعنی اس کی خزونت میں کچھ نہ کچھ سکم یا کمزوری ہوگی، اور وہ اس لحاظ سے اپنے آپ کو مریض کہہ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ افرط علق میں سمجھ میں آنے کے لحاظ سے ہم اس کو مریض نہیں کہتے، اور نہ یہ آیت شریفہ ان کنتم مریضاً کے مطابق سب کو مریض قرار دے کر روزوں سے مجبور کر سکتی ہے۔ اس طرح بہت بوڑھوں کو بھی مریض نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی دودھ پلانے والے عورتوں کو لفظ مریض کے عام سمجھنے کے مطابق آ سکتی ہے۔ بحالف اس آیت شریفہ کے لفظ مریض
میں اگر بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں بھی شامل سمجھے جائیں تو پھر وہ تو گویا ہمیشہ بیمار رہنے والا ہوئے اور ان کو روزہ بعد میں رکھنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ تو پھر عدت من ایام اخر کے کیا معنی ہوئے؟ Deze woorden blijkt dat اس آیت شریفہ میں جو لفظ مریض آیا ہے اس سے مراد صرف ایسے مریض ہیں جن کے عنقریب ٹھیک ہونے کی امید ہے، اور مسافر سے مراد بھی ایسے مسافر ہیں جن کا سفر کچھ عرصہ یعنی کچھ پیریود میں ختم ہو جائے گا، نہ کہ ایسے مسافر جن کا سفر ختم ہونے والا نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لفظ مریض میں جو پشنت مت سنکرونس سکتن بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن افرط الخمین دیکھنے یہی ہے کہ مریض جو کسی خاص مریض میں مبتلا ہوتے ہیں تو شفا پاتے ہیں یا موت کو لبیک کہتے ہیں۔ ایسی صورتیں بہت کم ہوتی ہیں کہ ایک مریض سال ہا سال روزے رہے، اس لیے قرآن کریم عام صورت کو لیا ہے جو دنیا میں ہر روز یعنی روزمرہ داخلت پیش آتی رہتی ہے، اور خاص صورت کے متعلق اسی سے چننا ہو سکتا ہے، اور ایسے مریضوں کو بھی بہرحال صحت کی امید ہوتی ہے۔ اس لیے عدت من ایام اخر ان کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن بوڑھوں کے لیے ہرگز نہیں۔ ایک اور عام صورت ہے کہ بوڑھے مرد عورتیں افرط الخمین روزہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر دودھ پلانے والی عورتیں روزہ رکھیں تو بھی ان کے لیے افرط الخمین حقیقت تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے صورت کے لیے قرآن مجید نے کیا حکم فرمایا ہے؟ اس سوال کی جواب کے لیے خطبہ کے شروع کی آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مومن، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے امتوں پر، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ یہ گنتی کے چند دن ہے، پس جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پوری کرے، اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے ان کو مسکین کو کھانا دے دینا چاہیے، اور جو شخص نیک کی آرزو کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت شریفہ میں مریض و مسافر کو حالت سفر اور بیماری میں روزہ نہ رکھنے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور ساتھ ہی بعض ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے یا نہایت تکلیف سے اس کو برداشت کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ روزہ رکھنے سے مجبور ہوتے ہیں، اس لیے عدت من ایام اخر کی طاقت نہیں رکھتے، اور دودھ پلانے والی عورتیں کے لیے
یہ کہا گیا ہے کہ وہ روزہ کا بدلہ غریبوں کو یعنی مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ یہ ایک اجازت ہے کہ رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی بجائے ایک غریب کو کھانا کھلا دیا کرے، اور یہ معنی نہایت درست معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے مجبور اشخاص یعنی شخصوں کی صورت میں ان کی قوت جسمانی کو کمزور کرنے کی غرض تو نہیں ہو سکتی، اس لیے روزہ کی دوسری غرض مد نظر رکھ کر کہ انسان دوسرے کی تکلیف کا اندازہ کر کے اس سے ہمدردی کرنا سیکھے، عملی طور پر اس طرح پورا کیا کہ وہ ایک غریب کو کھانا کھلائے۔ خاص حالتوں میں روزہ زي werden noch omstandigheden جن میں روزہ نہ رکھنے اور بعد میں پھر انحال کرنے کا حکم پایا جاتا ہے۔ مثلا ایام حیض میں tijdens de menstruatieperiode میں جوان لڑکیوں اور عورتوں کو روزہ افطار کرنے اور پھر قضا کرنے یعنی دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لینے کا حکم ہے۔ بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورتیں چونکہ عام طور پر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے وہ بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ اور توفیق ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ سبحان اللہ، کیا پاک دن ہے جس میں ہر حیثیت کے انسان کے واسطے نرمی موجود ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرمایا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ تو یہاں تک تھا آج کی یہ تقریر۔ میں امید رکھتا ہوں آپ اسے ضرور سمجھے ہوئے ہوگے، اور اللہ تعالیٰ سے بے شک ہم لوگ دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلاتے رہے، اور جو آنے والے روزے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو وہ طاقت و قوت عنایت فرمائے تاکہ ہم لوگ تمام کے تمام روزے کو ہم لوگ ادا کر سکے۔ اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں ہم لوگ کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ پاک ہم سبھی تجھ سے دعائیں مانگتے ہیں اللہ پاک کہ اللہ پاک ہم سبھی کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ آنے والے جو روزے ہیں اللہ پاک، یہ روزے میں ہم سبھی کو کامیابی کامرانی عطا فرما، ہم لوگ طاقت و قوت عطا فرما تاکہ ہم لوگ تمام روزے کو رکھ سکے اللہ پاک۔ اور دعا بھی ہے ساتھ ہی ساتھ تمام ارواحوں جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے اللہ پاک، اگر ان تمام ارواحوں کے روحوں میں
کچھ کمیاں یا ٹوٹیا ہوا ہوگا تو اللہ پاک تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ پاک تو جس ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں کہ ان تمام ارواحوں کو، روحوں کو اپنے جنت الفردوس پہ ایک اچھا جگہ عطا فرما۔ آمین۔